أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں کے اکثر کم عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ آپ کے باہر نکلنے تک صبر کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس سورہ الحجرات کی 4 اور 5 دو آیتیں ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے آداب بتائے کہ نبی کا ادب کس طرح کیا جائے. جیسے عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس طرح نہ تو نبی کو بلایا جائے گا، عام لوگوں کی باتوں کی طرح نبی کی بات کو نہیں سنا جائے گا، عام لوگوں سے گفتگو کی طرح نبی سے گفتگو نہیں کی جائے گی. ادب اور احترام سکھایا گیا. کچھ لوگ جب آئے اور آپ کو دور سے، جیسے ہوتا ہے نا دروازے پر کوئی آئے اور نام لے کے زور زور سے پکارنا شروع کرے، تو اللہ نے اس انداز کو ناپسند کیا. کہا کہ یہ کم عقلوں کی نشانی ہے کہ میرے نبی کو ایسے پکارا جائے. دروازے پہ دستک دی جائے، آداب ہے دروازے پہ کسی کو بلانے کے. دستک دی جائے ایک بار، تھوڑی دیر کے بعد دوسری بار، جیسے آج کل گھنٹیاں ہیں، بیل ہیں، بجا دی جائے. 3 بار دستک دی جائے. اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے، نہ کوئی نکلے، تو بندہ واپس آ جائے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھر میں لوگ ہیں، لیکن نہیں وہ کھڑکی یا دروازہ کھولے باہر نکلے، واپس چلا آئے. یعنی واپس، بعض دفعہ صاحب خانہ یا گھر والا خود کہہ دے گا کہ واپس جائیے، تو واپس آ جانا چاہیے. شور ہنگامے کی گنجائش نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دروازے کی طرف سے نہیں، وہ کھڑکی، اگر کسی کا گھر روڈ سائڈ ہے، فرنٹ سائڈ، تو زور زور سے چلائیں گے. یہ بھی آداب کے خلاف ہے. گھروں کو حکم دیا گیا کہ دروازے سے گھروں میں آیا جاتا ہے، کھڑکیوں سے اور ادھر ادھر سے، اوپر سے نہیں. تو اللہ نے نبی کے آداب سکھا کر کے امت کو ادب اور طریقہ سکھا دیا کہ یہ کم عقلی ہوتی ہے کہ نبی کو زور زور سے پکار کر کے بلائیں، جیسے اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں. سارے لوگوں کا ادب و احترام کیا جائے گا. نبی کا احترام سب سے بلند اور برتر ہے. پھر کہا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے، یعنی دستک دے کر کے رک جاتے. کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آدمی گھر میں واچ مین کی طرح سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، گھنٹی بجی فوراً دروازے پہ آ گیا. گھر میں آدمی فری ہوتا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی لوٹا ہے، کچھ کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، کسی ضرورت میں ہے. تو دستک دینے کے فوراً بعد آدمی ضروری نہیں کہ گیٹ پر آ جائے، دروازے پر آ جائے. انتظار کرنا چاہیے. آداب میں ہے، نبی کی سنت ہے اور طریقہ ہے. فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے آنے تک صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں مغفرت اور رحم کا ذکر آیا. اس کا مطلب کہ گناہ ہے یہ، اس طرح سے نبی کو بلانا یا پکارنا، آواز دینا گناہ ہے. تو کہا صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. اگر کسی نے لا علمی میں ایسا کیا، معلومات نہیں تھی، اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ نے جہاں بندوں کے گناہوں کا ذکر کیا یا غلطیوں کا ذکر کیا، وہیں اپنی مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر کیا. دیکھو یہ ہے معاملہ. یہ غلط لائن پہ جا رہے ہو، غلطی کا احساس کرو اور اللہ سے معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو. اللہ غفور الرحیم ہے. ایک لفظ جو ہے عام طور سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انگریز دے کر چلے گئے، سواری، کہ کسی کو بھی تو جہاں پر لگا کہ سواری کہہ کے چلے جاؤ،
تو اب وہ کتنے لوگ ہیں وہ جانتے بھی نہیں کہ کیا اس کا معنی ہے، لیکن سماج میں ایسا رائج ہو گیا ہے کہ چلو ہو گیا سب معاملہ، سب معاف ہو گیا۔ انسان غلطی کرے، کسی کو تکلیف دے، ستائے، تو پہلے اس سے معذرت طلب کرے اور پھر اللہ سے بھی معذرت طلب کرے، اللہ سے بھی معافی مانگے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ گناہ کا ذکر کرتا ہے وہاں رحمت اور مغفرت کا ذکر کرتا ہے، جہاں سزا کا ذکر ہے وہاں رحمت اور مغفرت کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر میں اس آیت کی کہ ایک دیہاتی نے، دیکھیے قرآن سے جوڑنے والے کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ایک دیہاتی نے آیت سنی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تم چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ لو، ان کے اس جرم کی سزا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ دیہاتی نے سنا تو کہا کہ نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، آیت پھر سے پڑھو۔ پڑھنے والے نے پھر کہا کہنے آیت غلط ہے، پھر کہا پھر پڑھو، کہا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ لو اس جرم کے بدلے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ دیہاتی نے کہا نہیں آیت غلط ہے۔ پھر جب پڑھا صحیح طور سے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ حکمت والا اور غلبے والا ہے۔ کہا کہ اب یہ آیت صحیح ہے۔ کہا کیسے تم کو پتا؟ اس نے کہا کہ اگر رحم اور مغفرت ہی کی بات ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم دیا جاتا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو اور اللہ غفور الرحیم ہے؟ جو مغفرت اور رحمت کی بات ہے تو سزا دینا رحمت میں نہیں شامل ہے۔ سزا کون دیتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے، حکمت والا۔ سزا حکمت کے تحت دی جاتی ہے کہ دوسرے لوگ جرائم نہ کریں۔ واللہ عزیز الحکیم، کہا اب یہ آیت صحیح ہے کہ اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بعض اسلوب قرآن کا ایسا ہے کہ جو اہل زبان ہوتے ہیں یا جن کو قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، بھلے وہ حافظ نہیں ہوتے لیکن سیاق و سباق سے بھی جان جائے گا کہ یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ درست ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ گناہ جہاں ہے وہاں رحمت اور مغفرت کی بات ہے، سزا کا جہاں ذکر ہے وہاں قوت و غلبہ، کیونکہ سزا کون دے گا؟ کمزور سزا نہیں دے سکتا، سزا وہ دے گا جو طاقتور ہوگا، اور سزا انسان کو جو دی جاتی ہے وہ ایک بڑی حکمت کے تحت دی جاتی ہے تاکہ سماج سے جرائم کو روکا جا سکے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت درست ہے، یہ ہے قرآن سے لگاؤ۔ اہل علم نے اس واقعے کو، اس دیہاتی کے بدوی کے واقعے کو ذکر کیا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ قرآن کو آدمی باریکی سے پڑھتا ہے تو اس کی حکمت اور اس کے حکامات کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ادب و احترام کی توفیق بخشے اور قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ ایک اسکول میں ٹیچر نے ڈرائنگ کے لیے بچوں کو پیپر دیا کہ اس میں بہار کا موسم بناؤ، تو سارے بچوں نے پھول، گارڈن جیسے موسم بہار میں پھول کھل جاتے بنا کے دے دیا۔ ایک بچے نے اس سادے پیپر پر قرآن کا نسخہ بنا دیا، قرآن کی ڈیزائننگ کر دیا۔ ٹیچر نے اس کو بلایا اور کہا کہ ارے میں نے کہا تھا کہ موسم بہار کی ڈیزائننگ کرو، دیکھو سب لوگ گلاب کا پھول، پتہ نہیں کون کون پھول لائے ہیں، تم قرآن کی ڈیزائن کر کے لائے ہو، اس کا بہار سے کیا تعلق ہے؟ اس بچے نے کہا کہ مجھے ہمیشہ میرے ماں، میرے باپ، میرے والدین یہ کہتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے، اور یہ جو دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ آپ نے کہا موسم بہار کی ڈیزائننگ کرو تو قرآن ہمارے لیے سدا موسم بہار ہے۔ اتنا سن کر کے ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ گیا وہاں سے،
اور اس نے کہا کہ یہ اس بچے کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کے دماغ میں قرآن کو موسم بہار بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے اہل و عیال بال بچوں کو نیک اور صالح اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔